السلام علیکم پاکستان۔ عمران خان کو پاکستان میں بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں، پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ہیں۔ ان کو جو عزت ملی ہے وہ کسی اخبار کے، کسی خبر، کسی جریدے کے، کسی آرٹیکل سے نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہے۔ ڈیلی میل کی خبر جس میں ان کو ڈسگریسفل ایکس پرائم منسٹر کہا گیا ہے، میں چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر میں آپ لوگوں کو ذرا یہ جو ہماری مینٹیلٹی ہے کہ گویا ویسٹ بہت فرشتے ہیں وہاں پہ، ان کی میڈیا بہت زبردست ہے، اس حوالے سے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 2015 میں ڈیلی میل جو ہے وہ پاکستان میں اس وجہ سے موضوع بحث رہا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ خبر چھاپی تھی کہ ریحام خان نے جو ڈگری حاصل کی ہے، اپنی سی وی میں جس ڈگری کا ذکر کیا ہے کہ وہ براڈ کاسٹ جرنلزم میں گریجویشن کر چکی ہے، دراصل وہ جس کالج کا وہ ذکر کر رہی ہے وہ یہ کورس ہی آفر نہیں کرتا۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اس وقت چونکہ عمران خان سے انہوں نے شادی کی تھی تو بہت زیادہ شور ہوا، اور لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے، سوشل میڈیا سیل ہے، انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا اور بات آئی گئی۔ لیکن جب ڈیلی میل نے شہباز شریف پر الزامات لگائے اور بطور سی ایم پنجاب جو زلزلہ زدگان کے فنڈز کے حوالے سے الزام لگایا، تو اس وقت چونکہ مخالفت کرنے والے پی ٹی آئی والے تھے تو یہ بات اتنی ہائی لائٹ ہو گئی کہ آج بھی باوجود اس کے کہ 2022 میں ڈیلی میل نے اس پر اپالوجی پبلش کی اور شہباز شریف سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، کلیریفیکیشن بھی انہوں نے دی، اس کے باوجود آج بھی تحریک انصاف کا چونکہ میڈیا اتنا سٹرانگ ہے کہ آج بھی ایک عام آدمی کو لگے گا کہ یہ دیکھیں زلزلہ زدگان کی جو ہے وہ امداد کھانے والا پرائم منسٹر ہے۔ تیسری مرتبہ اب یہ جو ہوا ہے عمران خان کی صورت میں، جو عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھاپا ہے، یہ دراصل میں تو اس کو خبر کہوں گا نہیں، یہ تو سیدھا پروپیگنڈا ہے، اور یہ دراصل ایسے ہے کہ ظاہری بات ہے عمران خان جو ہے وہ چانسلر کے الیکشن کے لیے وہ رن میں ہیں، تو اب اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی خبر یا کوئی بھی ایسی معلومات جو تھوڑی بہت لوگوں کے لیے نہیں ہو وہ خبر بنائی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی مثال کے طور پر پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ای میل کریں متعلقہ فورم کو، کوئی وہاں جا کے پٹیشن دائر کریں، کچھ بھی مثال کے طور پر کوئی وہاں پہ کوئی پرومیننٹ پی ٹی آئی کے لوگ جا کے کہیں کہ اس الیکشن کے لیے عمران خان کو، میں مثال دے رہا ہوں، جو ہے وہ اسپیشل طور پر عمران خان کو جو ہے وہ چند دنوں کے لیے ایک رہائی ملتی ہے، میں اس کا نام ابھی بھول گیا، وہ زیادہ اہم نہیں ہے، بات ہے اہم کہ کانسیپٹ سمجھیں کہ عمران خان کو اس پر رہا کیا جائے، میرے خیال میں پے رول پہ رہا کیا جاتا ہے، پے رول جو ہوتا ہے اس پہ رہا کیا ہوتا ہے۔ مثال کے ہوتا ہے یہ بڑی تعداد میں یہاں سی میل آ جائے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس آ جائے اور اس ادارے کو کہا جائے یا وہاں پہ کوئی پٹیشن دائر ہو، آن لائن پٹیشن، تو یہ بہت سے آن لائن جریدے جو ہے وہ آن لائن جو میگزینز ہیں، آن لائن جو ویب سائٹ والے ہیں وہ اس کو خبر کے طور پہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑے تعداد میں جو انٹرنیٹ صارفین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان چانسلر کے الیکشن کے لیے پیرول پہ رہائی ان کو دی جائے۔ اب یہ جو پاکستان میں ایک جماعت کے بہت سسٹمیٹک طریقے سے لوگوں نے ای میلز کی ہے سیم طرح سے کہ عمران خان پر یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، عمران خان جو ہے وہ ایک اتنے معتبر ادارے کا وائس چانسلر کیسے بن سکتا ہے، چانسلر کیسے بن سکتا ہے کہ اس پر یہ الزامات ہیں۔ اب ایسے آرٹیکل لوگوں نے بھیجے ہیں اور انہوں نے ان آرٹیکلز کا ریفرنس دیا ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ جسٹ لوگوں کی اوپینین ہے، اس کے بیس پہ انہوں نے یہ بتایا ہے، اور یہ پروپیگنڈے میں آنا چاہیے
اور آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے دیگر جو امیدواران ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، عمران خان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ کیا ہے. لیکن چونکہ بیسک چیزوں سے ہم جرنلزم سے واقف نہیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بم آ گیا، کوئی عدالت کا فیصلہ آ گیا. بھائی ایک ادارہ ہے، انہوں نے لوگوں کے اوپینین پر مبنی ایک آرٹیکل چھاپا ہے، ایک بندے نے پٹیشن دائر کیا ہے، کوئی خرم بٹ ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے آرٹیکل چھاپا ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہوگی؟ یہ تو پروپیگنڈا ہے. یہ تو پاکستان میں کتنے ادارے ہوتے ہیں، کتنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو آپ لے لو کہ فواد چودھری نے یہ مطالبہ کر دیا، آپ آرٹیکل چھاپ تو اس نے ٹویٹر میں یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اس کے ٹویٹر کے الفاظ آگے پیچھے کرو تو ریفرنس ڈالو، آرٹیکل چھپ گئی. تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ سو یہ تو اتنا زیادہ چلے گا نہیں، ظاہر بات ہے پی ٹی آئی والے اس کو کاؤنٹر کر لیں گے. لیکن یہ جو ہم نے ایک مائنڈ میں بٹھایا ہوا ہے کہ گویا انگریز بہت زیادہ جو ہے ان کی بات پتھر پر لکیر ہے، ان کے ہاں جرنلزم کے سٹینڈرڈ ہیں کوئی، یہ بہت غلط ہے. وہاں پر پاکستان میں جب یہ بات میں ابھی کروں گا تو لوگ ہنسیں گے، لیکن پاکستان میں بہت بہتر جرنلزم ہے ان سے. وہ پروپیگنڈا بیسڈ، ان کا بی بی سی سوچو کہ ان کا سرکاری میڈیا ہے، جس طرح ہمارا پی ٹی وی ہے. کتنا ان کے لیے، ان کا جو رویل فیملی یہاں پہ آئی تھی، ایسا لگ رہا تھا ہمارے ملک میں جو کہتا ہے کہ سر آپ کا ویژن ہے، اس کے 85 گنا زیادہ جو ہے وہ ایک ایک موو کو سرکاری طور پر جو کتنے بڑے پلیٹ فارم پہ وہ اپڈیٹس دیتے رہے ہیں. وہ ہمارے پی ٹی وی سی بھی برا ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے اپنے حق میں ہے تو ہمیں وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اگرچہ یہ سارا ان کا پروپیگنڈا ہے، انہوں نے جنگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، الیکشن کو انفلوئنس کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں انٹرفیرنس کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں. ابھی متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے معاملے میں ان کے خلاف خبریں چلا کے ان سے پیسے بٹورنے کے لیے ان کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. بی بی سی اور یہ دیگر جو ویسٹرن میڈیا ہے، ان کا تو یہی طریقہ ہے. کوئی ان کا انڈیپینڈنٹ، کوئی ایتھیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے جو ہم شاید سمجھتے ہیں. اور اس بات کے لیے میں مستعار لوں گا، ہمارے علاقے میں ایک بزرگ میرے والد صاحب کے دوست ایک دن ہمارے گھر میں بیٹھے تھے. میں چونکہ اس وقت نیا ہم یونیورسٹی میں ہمارے پاکستان اسٹڈیز کے ایک ٹیچر سے، ان کی باتوں سے انسپائر ہو کر ہم ویسٹ سے بڑے انسپائر تھے کہ یہ بہت ایماندار ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے وغیرہ وغیرہ. یہ بات میں نے کر دی اور انہوں نے کہہ دیا، وہ میرے خیال میں پڑھے لکھے نہیں تھے وہ شخص. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، وہ ایسے متوجہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بے ایمانی، جھوٹ اور فریب سے ہی پوری دنیا پہ قبضہ کیا، پوری دنیا کو لوٹا، کہ وسائل جو ہے نا وہ ہڑپ کیے. کون سے انسانی حقوق، کون سے جو ہے آپ کہو کہ یہ کوئی ایتھیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والے. یہ صرف ہم ان کی کتابوں میں ڈیموکریسی وغیرہ وغیرہ، کیا ڈیموکریسی ہے وہاں پہ؟ بادشاہت ہے کیا؟ وزیر اعظم کے وہاں پہ کیا اوقات ہیں؟ بادشاہ کے سامنے راک رگڑنے والا شخص ہوتا ہے. سو یہ چیزیں ہمیں ادھر سے کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت اچھی لگ رہی ہے. دراصل ان کا جو ان کی آرمی ہے، ان کی پولیس ہے، ان کے ایڈمنسٹریشن، ان کے ادارے ہیں، ان کے سامنے جو آزادی والی باتیں ہم کر رہے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پاکستانیوں کو کس طریقے سے انہوں نے بےزتی کی، کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو گھسیٹا. یہ سارا معاملہ جو ہوا یہ میڈیا کے سامنے ہوا. پھر ایک بندے نے کوئی احتجاج کے حوالے سے خبر پاکستان میں چھاپی، انہوں نے پاکستان کو اپروچ کیا کہ اس بندے کو ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اس بندے کو پکڑو. پاکستان میں اس بندے کو پکڑا گیا، عدالتوں میں گھسیٹا گیا. تو ہم کو یہ ویسٹ سے متاثر ہونا اور ان کے میڈیا سے متاثر ہونا اور ان کی ایک خبر کو بنیاد بنا کے پاکستان کے معاملات میں ہمیں یہ انٹرفیرنس جو ہے، یہ اب کیا کہتے ہو، جو چیزیں ہمیں فیسینیٹ کر رہی ہے، یہ چیزیں ہمیں بند کرنی چاہیے. ہمارا میڈیا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف نیوز کی حد تک دیکھیں تو پاکستان کا میڈیا ان سے بہت بہتر ہے، بہت آزاد ہے. ان کا میڈیا سوائے پروپیگنڈے کے، ان کا میڈیا سوائے ملک
کے وسیع تر مفاد میں اور اپنے ایسٹس بڑھانے کے، اور ایسا کچھ خاص تو وہ ان کے میں نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاں ادارے ہیں اس کی فلم میں اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ ڈرامہ وہ اچھی ہیں، وہ نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا میڈیا اگر آپ بہت متاثر ہو کہ یہاں سے آنے والی کوئی چیز صحیفے کی مانند ہے تو پلیز اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اور اپنے جو آپ سے آپ کے تھاٹس ہیں اس کو مینیپولیٹ نہ ہونے دو۔ یہ سارے جو ہیں بلیک میلرز ہیں، یہ سارے جو ہیں اس موقع پر یہ ای میلز کوٹ کر کے وداؤٹ پی ٹی آئی کا اس پہ موقف لیے اتنے بڑے لیول پہ یہ خبر پھر اس سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان میں اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کی ٹرانسمیشن، یہ جو پروپیگنڈا ہوا ہے، اگر آپ ایک عام آدمی ہو کر اس سے متاثر ہے تو میرے خیال میں آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔